اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ نحمدک یا من ترنمت بثنائہ ورق اللسانی وتغنت بتخلیلہ انادل الکیان، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مِنكُمْ مَعَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، ثم الرداء عن حبیب بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللہ وحدہ لا شریک، جو شجر و حجر کا مالک ہے، جو بحر و بر کا مالک ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو تمام کائنات کا رازق ہے، جو تمام کائنات کو پالنے والا ہے، اس رب العالمین کی حمد و ثنا، شمس و ضحیٰ، بدر و دجا، صدر و علا، نور الہدا، بے آسروں کے آسرا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، مسکینوں کو سینے کے ساتھ لگانے والے، گری ہوئوں کو اٹھانے والے، آپ کے اور میرے پیارے محبوب خدا حضرت پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد مبارکباد کے مستحق ہیں بزم دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ڈیرہ صدموں والی آپ نے آقا کی محفل اللہ کے گھر میں سجائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو آباد و شاد فرمائے، اور میرے نہایت ہی اسٹیج پر قبلہ عزت مآب جناب محمد ناظم اتاری صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، اور ان کے برادر میں اکبر جناب ماسٹر ثناء اللہ کیلانی صاحب، اور میرے پیارے بہت محسن دوست برادران محمد طیب حسین گوروی صاحب، اور دیگر عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سے 2 آیہ مقدسہ سورہ آل عمران سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں بات اختصار کے اندر لے کر صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کیا آپ نے جو آج میلاد مصطفیٰ سجائی ہے، سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کر آج تک، چاہے نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، صحابہ آئے، تابعی آئے، تبع تابعی آئے، محدث آئے، محقق آئے، مفسر آئے، اولیاء عظام آئے، علماء کرام آئے، انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس انداز میں محفل کو سجایا یا نہیں؟ آدم صفی اللہ سے لے کر آج تک کیا یہ محفل سجی یا نہ سجی؟ بس اسی پر 2-4 باتیں کرنے کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ عزیزان دوست،
اس سے قبل آئیے سب سے پہلے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رب کائنات نے سجائی ہے۔ جب یہ کائنات تخلیق نہیں ہوئی، ابھی وجود انسانی نہیں بنا، میرے مالک یہ دو جہاں نے آسمان پر ہماری آدم صفی اللہ سے لے کے قیامت تک آنے والی تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور وہاں ایک جلسہ توحید کیا۔ کہا اے روحوں بتاؤ، قالوا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ یہ جلسہ توحید ہے۔ تو سب نے کہا قالوا بھلا، ہاں ہاں مالک تو ہمارا رب ہے، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ نے آسمان کا جلسہ توحید کیوں سجایا؟ تاکہ کل آنے والے قیامت کے دن اس محشر کے میدان میں کوئی یہ نہ کہے کہ مالک ہمارے باپ دادا مشرک تھے، ہمیں کیا یاد؟ یہ اللہ نے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ، اللہ نے آدم صفی اللہ کے پشت سے جو اولاد انسانی جنی تھی اس سے عہد لیا، اے انسان بتا کیا میں تیرا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا قالوا بھلا، مالک تو ہمارا رب ہے۔ سب سے یہ وعدہ لے لیا، اقرار لے لیا اور کہا کل قیامت کے دن یہ بہانہ نہیں کرنا کہ مالک ہمارے باپ دادا مشرک تھے، ہمیں کیا علم تھا کہ تو رب ہے کہ نہیں ہے، تو مالک ہے کہ نہیں ہے۔ سب نے اقرار کر دیا، یہ جلسہ توحید ہو گیا۔ فرمایا کہ ساری کی ساری روحیں چلی جائیں۔ اب جلسہ رسالت سجنے لگا۔ اللہ رب العالمین نے 1,34,000 پیغمبر قوم بیش و رسول 313 رسول کو بلایا، ان کا مجمع بیٹھ گیا۔ میرے مصطفیٰ کی روح مبارک جو ہے وہ سٹیج کی زینت بن گئی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ انبیاء کرام جنہوں نے آنا تھا، میرے رب نے کیا حکم دیا؟ اے پیغمبروں، اے رسول، بات سن لو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے پیغمبروں، اے رسول، تمہیں کتاب دے کر بھیجوں گا، تمہیں نبوت دے کے بھیجوں گا، تمہیں پیغمبر بنا کے بھیجوں گا۔ اور یاد رکھنا، جاءکم رسول مصدق لما معکم، یہ مصطفیٰ، یہ نبی آخر الزمان جو اسٹیج کی زینت ہے، یہ آ جائیں، آپ کی جو میں نے کتاب اتارنی ہے اس کی تصدیق بھی کریں گے، اور لَتُؤْمِنُنَّ، اگر ان کا ضمانت تم پالو تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ جب یہ تشریف لے آئیں تو آپ نے کیا کہنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ، ایمان لے کے آنا ان پر۔ میرے بھائیوں کیا یہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جلسہ رسالت میراث کا مطلب کیا ہے؟ پیدائش کی بات کرنا، ولادت کی بات کرنا، میرے مصطفیٰ کس انداز میں اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور آپ کیا دیکھا، مقصد کیا تھا؟ تخلیق مصطفیٰ کا مقصد کیا تھا؟ یہی میراث ہے، یہی رب آسمانوں میں میراث کر رہا ہے۔ اے انبیاء کرام سن لو، یہ مصطفیٰ، یہ پیغمبر مصطفیٰ، نبی آخر زمان آئیں، لَتُؤْمِنُنَّ، اگر تم میں سے کوئی ان کا زمانہ پالے تو ایمان لینا، وَلَا تَنْصُرَنَّ، اور ان کی تم نے مدد بھی کرنی ہے۔ اور اس آیت کے لاسٹ میں جا کر جو بات کہی ہے، اے انبیاء کرام یہ بات تم سن لو، تم معصوم علی الخطا، تمہیں بڑا تمہارا مقام ہے، بڑی عزت، بڑا بلند ہے تمہارا رتبہ، لیکن یاد رکھنا
فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، یہ تم نے اقرار میرے ساتھ کر رہے ہو، اگر تم نے روگردانی کی، اگر تم پھر گئے، فاولئک هم الفاسقون، تم فاسقوں کے اندر چلے جاؤ۔ توجہ یہ خطاب کن کو ہے؟ اللہ کن کو خطاب کر رہے؟ انبیاء کرام کو۔ یہ بھائی انبیاء کرام کو خطاب ہو رہا ہے۔ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، اب تم نے یہ اقرار کر لیا ہے نا کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، یہ تم نے میرے ساتھ عہد کر لیا، اگر اس عہد سے تم پھرے تو فاسق ہو جاؤ۔ عزیزان دوست، یہ جلسہ رسالت آسمان کی بلندیوں پہ سجا، اللہ نے سجایا، میرے مصطفیٰ کی ولادت کا تذکرہ کیا، تو وہ انداز یہی تھا۔ ایسے انبیاء کرام کی روحیں بیٹھے اور ادھر سٹیج کی زینت میرے مصطفیٰ کی روح بیٹھے، اور تعارف کرایا جا رہا ہے کہ یہ جو آنے والے ہیں یہ ظلمتوں کو ختم کرنے والے ہیں، یہ نور پھیلانے والے ہیں، یہ عشق مصطفیٰ، یہ ایسی شمع روشن کریں گے جس سے ہر دل روشن ہو جائے گا۔ یہ تعارف کرایا جا رہا ہے، آپ کی ولادت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ عزیزان دوست، سیدنا آدم صفی اللہ کی ولادت ہوئی تو آپ نے بھی میرے آقا کا میلاد کس انداز میں منایا؟ یا ربی انی اسألک بحق محمد، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل، آپ کا واسطہ، آپ کے توفیق، میں تم سے ان تغفر لی، میں تم سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ میرے رب نے کہا پیارے آدم، ابھی تو میں نے محمد کو پیدا نہیں کیا، تو نے کہاں سے اس کو جان لیا؟ کہا جب میں نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، آپ کے نام کے ساتھ خدا مصطفیٰ کا نام تھا، میں نے جان لیا کہ لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ ہے، اور اس میں واو بھی نہیں ہے، واو بھی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک ہی جملہ ہے۔ میں سمجھ گیا کہ جس کے تیرے نام کے ساتھ جس کا نام ہے وہ بڑی بلندوں والا تمہارا اور تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے علماء نے آپ کو بتایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس میں واو ہے، نور اور چیز ہے، کتاب اور چیز ہے، نور کی ذات میرے مصطفیٰ کی ہے اور کتاب سے بات قرآن پاک، جب تو پہلا اور بعد والا جملے میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ اور ہوتا ہے، وہ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کلمے میں واو نہیں رکھی، بتایا کہ یہ میرا محبوب ہے، تو فرمایا انہو احب الخلق، ہاں پیارے آدم صلی اللہ، تم نے صحیح کہا، لولا لما خلقتک، اگر میں نے مصطفیٰ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ دنیا کائنات بھی نہ سجاتا، یہ ساری کائنات میں نے مصطفیٰ کے صدقے سجائی ہے۔ تو میرے آدم صفی اللہ، آپ نے میرے مصطفیٰ کی ولادت کا تذکرہ اس انداز میں کیا اور اپنی قوم سے خطاب کیا، اے میری قوم یاد رکھ لو مصطفیٰ نبی آخر زمان آنے والے ہیں جن کے توفائق، جن کے واسطے میری مغفرت ہوئی ہے اور میرے لغزش کی معافی ملی ہے، وہ مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ان کا زمانہ پالے اور میرے کلمہ پڑھنے والوں اور میرے عقیدت مندوں، اگر مصطفیٰ کا زمانہ پالو تو تم نے ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا، تم نے ان کے دین میں داخل ہو جانا ہے۔ یہ آدم صفی اللہ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ نے زبور کتاب دی، اس زبور کے اندر یہ جملے ہیں۔ اب یہ عربی میں ٹرانسلیشن کرنے لگا، وہ تو اور زبان ہے، میں عربی میں بات کرنے لگا۔ فرمایا انہو سیاتی بادہ کا اسم احمد، اے پیارے داؤد اپنی قوم کو بتا دو، اپنے کلمہ پڑھنے کے والوں کو بتا دو، اپنے عقیدت مندوں کو بتا دو، یا داؤد
अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खिताब किया, मेरे मुस्तफ़ा की विलादत का तज़किरा किया। यही तो विलादत है, हुजूर की विलादत का तज़किरा। कहा महबूब आ जाए, अपने दीन को छोड़कर दीन मोहम्मदी में दाखिल हो जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आप एक दिन मौज में आ गए, हवा में उड़ना शुरू कर दिया और मदीना तो रसूल की बस्ती से गुजरने लगे। और गुजरने लगे तो कहने लगे, हाज़िही दारू हिजरती नबी ही आखिर ज़मा तूबा लिमन आमना, कि ये जो जगह है ये मेरे मुस्तफ़ा नबी आखिर ज़मा की ये हिजरत गाह है। तूबा लिमन आमना, खुश नसीब है वो जो उस मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ के मुसलमान हो, जो दीन मोहम्मदी में दाखिल होगा। तूबा लिमन आमना वत्तबहू, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रत सुलेमान का ये लफ्ज़ है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुश नसीब वो शख्स है, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, मुबारक देता हूँ, जो उनके ज़माने को पाले और दीन मोहम्मदी में दाखिल हो जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे आए, अपनी कौम के अंदर आए, कहने लगे, मेरे कलमा पढ़ने वालों, ये अकीदतमंदों, आओ मैं तुमको खुशखबरी सुनाता हूँ कि एक मुस्तफ़ा जिनका आसमां में अहमद नाम है, दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह नाम होगा, वो आने वाले हैं। मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम तुमको यह हुक्म करता हूँ, वल्लाह खुदा की कसम, अगर मैं उनका ज़माना पाऊँ, मैं अपने आप अपनी दीन को छोड़कर दीन मोहम्मदी में दाखिल होगा। और मेरे अकीदतमंदों, अगर तुम ज़माना पालो तो तुमने दीन को छोड़कर दीन मोहम्मदी में दाखिल होगा। आगे समाज फरमाई, हज़रत प्यारे मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, या मूसा मन लम युमिन बि अहमदा मिन जमीइल मुरसलीन, कि ऐ मेरे अकीदतमंदों, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, और याद रखो, मिन जमीइल मुरसलीन, वो तमाम मुरसलीन का सरदार नबी आखिर ज़मा आने वाला है। मन लम युमिन, अगर तुमने ईमान ना लेके आए, तवज्जो, अगर ईमान ना लेकर आए, वलब युसद्दिक कानत हसनतहु मरदूदतुन, और तुम्हारी सारी नेकियां तबाह हो बर्बाद हो, मरदूदतन खत्म हो जाए। ये प्यारे मूसा कलीमुल्लाह अपनी कौम को खिताब कर रहे हैं। मन लम युमिन, अगर मुस्तफा का जमाना तुमने पा लिया तो ईमान ना लेके आए, कानत हसनतु मरदूदतन, तुम्हारी सारी नेकियां खत्म हो जाएगी। वउदखिल फिल क़ल्बि, और तुम्हारे दिल में फी क़ल्बिल हुदा, अल्लाह ताला हिदायत भी नहीं दाखिल फरमाएगा। अगर तुमने दीन मोहम्मदी को पा लिया, मुस्तफ़ा के ज़माने को पा लिया, तुम ईमान ना लेकर आए, तो फिर याद रखो अल्लाह तुम्हारे दिल में हिदायत नहीं डालेगा। और फिर आखिर में आने वाले जो पैगंबर हैं उनको खिताब किया, कहा, मेरे बाद आने वालों, अगर तुमने मुस्तफा का ज़माना पा लिया तो दीन मोहम्मदी में दाखिल होना है। अगर दीन मोहम्मदी में दाखिल ना हुए तो अल्लाह ताला तुमसे नबूवत भी छीन लेगा, नबूवत भी छीन लेगा, अपने दफ्तर से तुम्हारी नबूवत भी खत्म कर देगा अगर तुम ईमान ना लेकर। अजीजा ने दोस्त, आदम सफीउल्लाह से लेकर तमाम पैगंबरों ने अपनी कौम को मेरे मुस्तफ़ा की विलादत का तज़किरा सुना के हुक्म दिया कि तुमने दीन मोहम्मदी को पा लिया तो तुमने उन पर ईमान लाना है। कुरान भी इस बात पर शाहिद है, याती बिरसूल मिन बादी इस्मुहु अहमद, प्यारे ईसा रूहुल्लाह ने कहा कि मेरे बाद जो आने वाले हैं वो अहमद हैं, और अगर उनका ज़माना तुम पालो तो तुमने दीन मोहम्मदी में दाखिल हो जाना है।
میرے بھائیو سادہ سی بات ہے کہ ولادت میرے مصطفیٰ کا تذکرہ اسے میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں، تو تمام انبیاء کرام نے میرے مصطفیٰ کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی ایسے جلسہ کیا جیسے آپ قریب بیٹھے ہیں۔ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، صحابہ کرام کا جنب غفیر ہے۔ میرے آقا آئے، پوچھا صحابہ کیا کر رہے؟ کہا آپ کی ولادت کا تذکرہ کر رہے۔ کہا صحابہ اس بات کی حلف دیں گے، اس بات کا حلف اٹھاتے ہو کہ تم واقعہ ہی میری ولادت کا تذکرہ کر رہے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ ہم حلف اٹھاتے ہیں واللہ ہم آپ کی ولادت کا تذکرہ ہی کر رہے ہیں۔ فرمایا مبارک ہو، ابھی جبرائیل آئے تھے آسمان میں فرشتوں میں بیٹھ کے، اللہ تمہارا تذکرہ خیر کر رہا ہے، وہ سنیو مبارک ہو، آج میرا صدر والا میں ابھی رات کے پچھلے پہر تم مصطفیٰ کا تذکرہ سن رہے ہو، اللہ آسمانوں میں تمہارا فرشتوں میں بیٹھ کے تذکرہ کر رہا ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، حاضری، یا علی، شان مصطفیٰ زندہ۔ عزیزان دوست، فرمایا صحابہ مبارک ہو تمہیں، اللہ آسمانوں میں فرشتوں میں بیٹھ کے، آسمان میں بیٹھ کے فرشتوں میں بیٹھ کے تمہارا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ اس بات سے راضی ہے کہ تم مصطفیٰ کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ صحابہ نے میلاد، بھئی بات یہ ہے، آج اس وقت لائٹ نہیں تھی، لائٹ نہیں لگائی انہوں نے، اس وقت جنڈیے نہیں تھی انہوں نے نہیں لگائی، جو طریقہ انداز تھا وہ انہوں نے کیا ہے۔ آج ہمارے پاس سہولت ہے، ٹیکنالوجی ہے تو ہم یہ استعمال کر لیتے ہیں۔ ان کے پاس اس وقت دیوے تھے، وہ لائٹیں تھی، چھوٹے چھوٹے دیوے تھے، لائٹیں تھی، وہ مسجد میں جلایا کرتے اور مسجد میں بیٹھ کر حضور کا تذکرہ خیر کیا کرتے تھے۔ تو میلاد مصطفیٰ انہوں نے بھی سجایا ہے۔ بات اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبدالحق محدث سے دیتی علیہ رحمہ، یہ وہ شخص ہیں جن کو ہر روز میرے آقا کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ بتاؤ یار، ایمانداری سے، آپ بڑے عقل شعور والے ہیں، جس کو ہر روز میرے نبی کی زیارت نصیب ہو وہ کیسی شخصیت کا مالک ہو؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ سجاتا ہے، اللہ اس گھر کے اوپر پورا سال امن رکھتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ جب کوئی بات سنے نا تو اس کی شخصیت کے متعلق دیکھیں کہ وہ شخص کیسا ہے، پھر بات میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی یہ وہ شخص ہے اس کی سر کی آنکھوں سے 73 مرتبہ میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی جس نے 73 مرتبہ میرے نبی کی زیارت کو پایا وہ کیسی شخصیت کا مالک ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو محفل میلاد مصطفیٰ سجاتا ہے اللہ پورا سال اس کے رزق میں برکت ہی برکت ڈال دیتا ہے۔ تو عزیزان دوست، یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور سے پہلے اور آج تک یہ تسلسل چل رہا ہے، کیونکہ قرآن اس بات پر شواہد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے محبوب کے ذکر کو بلند سے بلند کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے محفل میلاد مصطفیٰ کو سجایا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال قیامت تک آپ کو آباد و شاد فرمائے اور اس سے بڑھ کے محبت کے ساتھ جناب محفل میلاد مصطفیٰ اور زیادہ اچھے انداز میں اس سے بڑھ کے سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں جناب ماسٹر ثناء اللہ صاحب اور محمد ناظم عطاری صاحب، جنہوں نے آپ کو اس بات کی طرف لے کر آئے، محنت کی، مشقت کی۔ اللہ آپ کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو عزیزان دوست، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ امام نبہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ وہ شخص ہے امام نبہانی، فرمایا کہ میرے مصطفیٰ نے یہ میرا محبوب ہے۔ امام نبہانی کو کون سا لقب میرے مصطفیٰ نے دیا؟ یہ میرا محبوب ہے۔ فرماتے ہیں کہ محفل میلاد مصطفیٰ سجاؤ گے
اللہ تم کو مصطفیٰ کی زیارت سے نوازے۔ یہ بہت سے محدثوں نے میرے مصطفیٰ کی محفل میلاد مصطفیٰ کو سجایا اور آقا کی زیارت بھی کی۔ تو امام نبہانی جس کو میرے آقا نے میرے محبوب کا لقب دیا، حضور فرماتے ہیں یہ میرا محبوب ہے، امام نبہانی کے متعلق، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم محفل میلاد مصطفیٰ سجاؤ تو جس کی محفل سجا رہے ہو اس آقا کی تمہیں زیارت بھی نصیب ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک دو جہان تمام عشاقان مصطفیٰ کو اپنی زیارت سے اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جانے۔ تو امام نبہانی علیہ رحمہ تو فرمایا کہ اگر تم یہ محنت مشقت کرتے ہو، یہ محفل سجاتے ہو، بہت سے محدثوں نے، بہت سے محققوں نے، جس نے بھی، اب میں اگر شروع کر دوں تو یہ بات بڑی طوالت کی طرف چلی جائے گی، میں بات اختصار سے اس لیے کر رہا ہوں، اگر میں آپ کو ساری وہ داستانیں بتاتا ہوں تو وہ بات بڑی طویل چلی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا عاشق کے لیے نا دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جو عاشق ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے جو قرآن نے کہہ دیا ہم نے تسلیم کر دیا۔ تو امام نبہانی فرماتے ہیں کہ تم محفل میلاد مصطفیٰ سجاؤ تو اللہ پھر تمہیں مصطفیٰ کی زیارت سے بھی نوازے گا۔ تو آج کے اس ڈیرہ صدقہ والا کے جتنے بھی عشاقان مصطفیٰ نے حضرت صاحب کے ساتھ محنت کی ہے، مشقت کی ہے، دن رات کوششیں کرتے رہے اس محفل کو سجانے کے حوالے سے، میں ان تمام نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر آپ اسی ذوق کے ساتھ اس سے بڑھ کے محفل میلاد مصطفیٰ سجاتے رہیں گے تو ایک دن وہ مقدر کا ستارہ چمکے گا جس کی محفل سجاتی ہو انشاءاللہ اے عاشقوں تمہیں اس محبوب کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو بتاؤ ابھی تو محبوب ڈٹھا نہیں، دیکھا نہیں، اتنا خرچ کرتے ہو، اگر محبوب کی زیارت ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ تو امام نبہانی جن کو ہر روز میرے آقا کی زیارت نصیب ہوتی، جنہیں میرا محبوب کا لقب میرے آقا نے دیا ہے، تو عشاقان مصطفیٰ بتاؤ ابھی تم نے محبوب کو دیکھا نہیں، اگر محبوب کو دیکھ لو تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ امام وہ شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی سے پوچھے تو ہر روز میرے آقا کی زیارت کرتے تھے، ان کا کیا عالم تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جتنے عشاقان مصطفیٰ نے اس محفل کو سجایا ہے، محنت مشقت کی ہے، اللہ ان کو میرے آقا کی زیارت نصیب ہو، کیونکہ اللہ سے مانگنا چاہیے، پھر تھوڑا نہیں زیادہ مانگنا چاہیے۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں مصطفیٰ کی زیارت نصیب فرما دے، اور اس سے بڑھ کے ذوق سے اللہ ہمیں یہ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس دوست احباب نے بھی لنگر میں بھی جو تعاون کیا ہے، قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مدینہ ہوٹل والوں نے بڑی محبتوں سے ماشاءاللہ کھانے کا انتظام کیا ہے۔ میں اس